السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور سننے میں بھی آئی ہے کہ جو چھپکلی یا گرگٹ کو ایک وار میں مارتے ہیں ان کو 100 نیکیاں ملتی ہے، اور جو دوسرے وار میں مارتے ہیں چھپکلی یا گرگٹ کو ان کو کچھ کم نیکیاں ملتی ہے۔ تو کیا ایسی بات ہے واقعی؟ کیا ایک بار مارنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے اور دوسرے وار میں مارنے میں کچھ کم ثواب ملتا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ حدیث قرآن میں کیا ایسی بات ہے؟ آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے اس کو واضح انداز میں بتاؤں گا، دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا کراچی کا فتویٰ ہے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور ویڈیو کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ایک فتویٰ ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، جن کا سوال ہے چھپکلی کو مارنا ثواب ہے کیا؟ کسی نے بتایا ہے کہ پہلی بار میں مارنے پر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے اور پہلی مرتبہ مارنے پر زیادہ ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ ایک حدیث شریف ذکر کی گئی ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں ایک بار مارنے پر زیادہ ثواب کا ذکر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے یہی معلوم ہوا کہ ہاں، ایک وار میں مارنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب دوسرا فتویٰ آپ حضرات کراچی کا سماعت فرمائیں۔ کسی نے پوچھا ہے چھپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ جواب: چھپکلی ایک موذی جانور ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس سے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے، اور تیسری میں اس سے کم ہے۔ اس میں بھی ایک حدیث شریف ذکر کی گئی ہے جس میں صحیح مسلم شریف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے بھی آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پہلی مرتبہ مارنے پر زیادہ ثواب، دوسری مرتبہ مارنے پر کچھ کم، اور تیسری مرتبہ مارنے پر اس سے بھی کچھ کم ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ کسی نے معلوم کیا ہے کہ چھپکلی مارنے پر ثواب کیوں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے دوسرے جانوروں کی طرح، پھر فرق کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ جواب: احادیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس پر ثواب ملنے کا بھی بتایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہونی چاہیے۔ البتہ مختلف روایات میں غور کرنے سے اس کو مارنے پر ثواب ملنے کی مختلف وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی مارنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ پر بھڑکانے کی نیت سے پھونک ماری تھی، لہٰذا نبی کی عداوت کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی شیطان ہے۔ نمبر 3، محدثین نے لکھا ہے کہ شیطان کو مارنے پر ثواب ملنے کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک موذی یعنی تکلیف دینے والا جانور ہے۔ مذکورہ وجوہات کی بنا پر چھپکلی کو مارنا کار ثواب قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا باعث ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، آپ حضرات ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل سماعت فرمائیں۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، جن کا سوال ہے کیا ہم زہریلے جانور جیسے چھپکلی، سانپ، گرگٹ کو مار سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مار سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ موذی جانور، جو تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں جیسے سانپ، چھپکلی وغیرہ جو گھروں میں آ جاتے ہیں، ان کو مارنے سے پہلے ایک بار ان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ حضرات کے سامنے میں اس سلسلے میں بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سناتا ہوں، سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات اس کو سماعت فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے، اگر گھر میں چھپکلی آ رہا ہے تو اسے مارنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے
کہ اگر اس میں جن ہے تو بھاگ جا، کیا چھپکلی کے اندر جن ہوتا ہے؟ جواب: چھپکلی ایک موذی جانور ہے، اس کا مارنا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اسے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے، اور تیسری میں اس سے کم ہے، اور اسے مارنے سے پہلے اجازت لینے کا حکم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کو مارنے سے پہلے اجازت لینے کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات ایسے ہی مشہور ہے۔